کہانیاں. نہ اس کا باپ کبھی فاتح تھا، نہ اس کا دادا کبھی فاتح تھا، تو پوتا کہاں سے فاتح ہو جائے گا؟ کہاں سے فاتح؟ بدر میں ہارا، احد میں ہارا، خندق میں ہارا، رسول اللہ سے ہارتا رہا. رسول سے ہارنے والوں کو فتح کیسے ملے گی؟ کربلا میں حسین سے ہار گیا، کربلا میں حسین سے ہار گیا، اور فتح کا اعلان کیا خطبہ سنا کر، خطبہ سنا کے فتح کا اعلان. جھوٹ بولا ہے شمر نے کہ گھیر کے مارا. کون میرے بھائی کو گھیر کے مار سکتا تھا؟ سلام اس ہستی پر، لاکھوں سلام ہمارے اس ہستی پر کہ جس نے یہ ہمیں بنا اور سجا کے دے دیا. اس ہستی کا نام ہے زینب کبریٰ. کیسی عظیم بہن حسین کو ملی. اولاد کی دولت لٹا دی، زندگی کا ہر لمحہ وقت کر دیا. ذکر حسین اور اپنی اولاد لٹا کر بھائی کی اولاد کو بچا دیا. محافظ بن نہیں نظر آتی کوئی ہستی دنیا میں جو اتنی مظلوم ہو اور جس نے پوری مظلومیت کی تاریخ لکھی ہو، اور اس تاریخ کو شہزادی نے بہت غور سے دیکھا. گویا جس طرح انبیاء تیاری کرتے تھے کہ اللہ کے دین کو کس طرح پہنچانا ہے، کس راستے پہ چلنا ہے، انسانوں کو کیسے سمجھانا ہے. ہر نبی کا ایک ہی کام تھا، ہر نبی کا ایک ہی کام تھا، دین پہنچا دو. اللہ ایک پہنچاتا، شریعت پہنچا دو. ہر نبی نے ایک کام کیا، زینب نے دو کام کیے. پورا دین پہنچایا اور پھر یہ سمجھایا حسینیت کیا ہے. یہ کام کسی نبی نے نہیں کیا، یہ زینب نے. اور میں اکثر کہتا رہا ہوں کہ انبیاء نے کام کیا اور کام کرنے کے بعد انعام کے طلبگار ہوئے، اجر کے طلبگار ہوئے، اور پکار کے کہا ہم نے یہ کام کر دیا. تو نے ہمارے سپرد یہ کام کیا تھا، ہم نے یہ کام کر دیا. اور اگر امت نے عاجز کیا تو کائن سب کو تباہ کر دیا. اب یہ رائے راستے نہیں آئیں گے، بد دعا کی عذاب آ گئے. یہ ہے کل انبیاء کی تاریخ. عاد و ثمود
قوم لوط سدوم والے سیکڑوں، باد عقیمہ گئی، عاد والوں پہ عذاب آ گیا، ٹھنڈی ہوائیں آ گئی، پتھر برسے عذاب آ گیا، مست کر دے، انہیں بندر بنا دے، انہیں سور بنا دے، انہیں چھپکلی کر دے، انہیں مینڈک کر دے، انہیں چوہا کر دے۔ یہ ساری وہی قومیں ہیں مست شدہ۔ تاریخوں میں لکھا ہے کس کس نبی کی کون سی قوم ہے، چھپکلی کس نبی کی قوم ہے، بندر کس نبی کی قوم ہے، مست کر دیا، عاجز آ گئے، پریشان ہو گئے، صبر کی منزلیں تمام ہو گئی تھیں۔ لیکن زینب نے کیا کہا؟ اتنا صبر کروں گی، اتنا صبر کروں گی، اتنا صبر کروں گی کہ صبر عاجز آ جائے گا۔ زینب کہتا تو کوئی نبی، کہتا تو کوئی نبی، صبر ایوب تاریخ میں لکھا صبر، لیکن ایک منزل آئی جن کا اب صبر نہیں ہوتا۔ صبر عیسیٰ، صبر یعقوب، ایک منزل آئی بس پروردگار، اب صبر نہیں ہوتا۔ ایک جملہ ڈھونڈو کہیں تاریخ میں کسی جگہ زینب نے کہا ہو پروردگار اب زینب سے صبر نہیں ہوتا۔ کہاں مسلمانوں نے سمجھنے کی کوشش کی، جب پیغمبر کی بیٹی کی معرفت مسلمان نہیں حاصل کر سکے اب تک، تو بیٹی کی معرفت کیا حاصل کرے گا؟ لیکن حسین خوب منوایا تم نے اپنے آپ کو، اور نانا کے نام کے ڈنکے بجوا دیے، لیکن ذرا مڑ کے تو دیکھو، دنیا کہہ رہی ہے یہ کون بول رہی ہے آواز محمد کی نواسی، محمد کی نواسی۔ ہاں زینب افضل ہے، موسیٰ کی ہیبت مشہور ہے، قرآن گواہ ہے، ہیبت موسیٰ، لوگ خوفزدہ ہو جاتے تھے موسیٰ کو دیکھ کر صرف لوگوں کے دم نکل جاتے تھے، ایسی ہیبت، چہرے پہ وہ شان تھی، ایسے قد و قامت، ایسے بات، اور ہاتھ میں عصا، دم نکلتا تھا لوگوں کا موسیٰ کو دیکھ کے۔ ہیبت سمجھ رہے نا، ایک ہی محاورہ مشہور ہے دنیا میں، ہیبت موسیٰ، اس کے بعد پھر دوبارہ تاریخ میں مشہور ہوا ہیبت امام حسن، لوگوں کا دیکھ کر دم نکل جاتا تھا، حسن کے سامنے رک نہیں سکتے، ٹھہر نہیں سکتے تھے، ایسی ہیبت تھی حسن کی۔ موسیٰ کی ہیبت سے بھی آگے امام حسن کی ہیبت۔ سمجھ گئے ہیبت کے معنی؟ سمجھ گئے نا؟ لوگوں کے دم نکل جاتے تھے موسیٰ کو دیکھ کر۔ اللہ نے کہ جاؤ دربار فرعون میں جا کر تبلیغ کرو، اسے سمجھاؤ خدا وہ ہے تو نہیں، کفر چھوڑ دو، غلط بات چھوڑ دو، بڑے دربار میں جاؤ موسیٰ۔ رک گئے، کہ اکیلے جاتے ڈر لگتا ہے، ضائع کر دیا نا جملہ، ہیبت موسیٰ، ہیبت موسیٰ، کہ نہیں جاؤں گا ساتھی کے، ہارون کو میرے ساتھ کر، مجھے ڈر لگ رہا ہے جب تک ساتھی نہ ہو۔ موسیٰ جیسا ہیبت والا نبی بڑے دربار میں جاتے ہوئے ڈر رہا تھا، زینب بڑے دربار میں محلن محلا بولے تک سے جہلا، اور جلدی نہ کر محلن محلا، جلدی نہ کر، ٹھہر ٹھہر ٹھہر،
محلن محلہ ٹھہر، ولا تخشجرا، جہل کی باتیں مت کر، زیادہ جہل کی باتیں مت کر۔ یہ جو باتیں تو کر رہا ہے اسلام کے ساتھ مسخرہ پن کر رہا ہے، آیات کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ کیا بتا ہے تو نے کہ اللہ نے ہمیں سلطنت دے دی، عزت دے دی؟ اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے۔ وَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَذِلُّ مَن تَشَاءُ، قرآن کی آیت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ عزت ملی ہے تجھے، اللہ کہتا ہے عزت صرف اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ نہ تو اللہ ہے، نہ تو رسول ہے، نہ تو مومن ہے، تو تجھے عزت کہاں سے مل گئی؟ تجھے کہاں سے عزت مل گئی؟ اور تو یہ اکڑ اکڑ کے، یہ جو کاندھے اچھال اچھال کر تو کہہ رہا ہے بدر کا بدلہ لے لیا۔ تو نے اپنے گوشت کو خود اپنے ہاتھ سے پارا پارا کیا ہے، اور اس دن جب تیرا سامنا ہوگا ہمارا تو وہاں پر تو کہے گا کاش میں لنجا ہوتا، کاش میں پانی زدہ ہوتا، کاش میں گنگا ہوتا۔ تصویر تو بنا دی زینب نے، کاش تو گونگا ہوتا، کاش تو لنجا ہوتا۔ تو خود کہے گا اس کو سلطنت سمجھا، اسے سلطنت سمجھا ہے تم نے؟ وہ جو تخت پہ بیٹھا ہے اور جو اترا رہا ہے تو، اور اترا اترا کے باتیں کر رہا ہے، اسے تخت سمجھ رہا ہے، اسے سلطنت سمجھ رہا ہے، اسے حکومت سمجھ رہا ہے۔ یہ مہلت ہے، یہ مہلت ہے۔ زینب نے اسلامی حکومت کا نام بدل دیا۔ نہیں سن رہے ہو تم؟ تقریر تو خاتمے پہ آ گئی، تقریر تو ختم ہو گئی۔ زینب نے نام بدل دیا، تو اذن قرآن سے نام بدلا، اللہ کے کہنے سے نام بدلا، اس لیے کہ شیطان نے کہا کہ مجھ کو مہلت دے تاکہ میں بہکاؤں اولاد آدم کو۔ اللہ نے کہا وقت معلوم تک کے لیے تجھ کو مہلت دی۔ شیطان کائنات میں حکومت کر رہا ہے، حکومت نہیں ہے، اللہ نے مہلت دیا ہے۔ سن لو، یزید کی حکومت نہیں تھی، شیطان کی مہلت تھی، شیطان کی مہلت تھی۔ لیکن تھک جاؤ گے واہ واہ کرتے کرتے، اس لیے کہ اس کے بعد زینب نے کہا کہ اور تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تجھ کو سزا ملے گی؟ ارے پچھتائیں گے وہ جو تجھے لے کر آئے، جن کے وسیلے سے وہ بھی مہلت تھی، حکومت رہ گئے، جن کی وجہ سے تو یہاں بیٹھا ہے، جو تجھے لائے، جنہوں نے تیرے لیے راستہ بنایا، وہ بھی تو وہاں ہاتھوں سے اپنی انگلیاں کاٹیں گے۔ کاش ہم اس کے پیچھے نہ چلے ہوتے۔ سورہ فرقان، کاش ہم شیطان کے بہکاوے میں نہ آتے۔ شیطان نے مہلت لی اور مہلت پاتی سقیفہ میں۔ بڑھ گئی مہلت، بڑھ گئی مہلت۔ اور جملہ سنو، کیا میں خطبہ پڑھوں شہزادی کا؟ دو جملے مدیر میں پڑھ چکا ہوں حسین آباد میں، لیکن دوہرا رہا ہوں اس لیے کہ موضوع آ گیا۔ اللہ نے کہا مہلت دی لیکن وقت معلوم، یعنی جب چاہوں گا تجھے مار بھی دوں گا۔ وہ وقت تجھے نہیں بتا رہا کہ کب تجھے موت آئے گی۔ شیطان کو جو مہلت ملی تھی اس کا وقت صرف اللہ کو معلوم ہے، ابھی شیطان مرا نہیں۔ لیکن زینب نے کہا تجھے جو مہلت ملی ہے میں ٹائم بتائے 3 سال کے بعد۔ یہ تجھے جو مہلت ملی ہے 3 سال ختم ہوگی۔ زینب بی بی 3 ہی سال کیوں دیے؟ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تو کب آ رہا تھا اور کہاں تخت پہ بیٹھا تھا۔
تیری زندگی کے دن گنتی کے رہ گئے، تیری زندگی کے دن گنتی کے رہ گئے۔ او زن زانیہ کے بیٹے، جگر چبانے والے کی پوتے، شجرہ تو سنا دیا، شجرہ تو سنا دیا، شجرہ سنا دیا، بتا دیا کیا ہے تیرا شجرہ۔ شجرے تاریخ میں موجود ہے، پھر یہ کہنا تو شہزادے شرم نہیں آتی حسین کا شجرہ مسلمانوں کے نبی کا شجرہ اس سے ملاتے ہو حرامزادوں کو۔ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ کہاں رسول کا شجرہ، کہاں رسول کا شجرہ، اور کہاں ملعون کا شجرہ، شجرہ خبیثہ۔ قرآن نے کہا کہ شجرۃ طیبۃ، شجرہ طیبہ ہے اسے، کہ شجرۃ خبیثۃ، شجرہ خبیث ہے یزید، خبیثہ اور وہ طیبہ۔ کہاں طیب کہاں خبیث، تو آئے تھے نا قرآن میں، طیب اور خبیث برابر نہیں ہو سکتے، قرآن کے خلاف کام ہوتا ہے۔ فاتح قسطنطنیہ اپنے آخرت کی خبر نہیں کہ بخشے جائیں گے کہ نہیں، یزید کو بخشوا لے، یزید کو بخشوا لے۔ فائدہ اگر وہ بخشا بھی گیا تو فائدہ، امت کو کیا فائدہ ہے، کیا فائدہ، اور کون بخشے گا؟ رسول اللہ۔ کیا انصاف ہے تمہارا؟ جیسے خود قاتل و مقتول دونوں کو رضی اللہ کہتے ہو، سمجھتے ہو رسول اللہ بھی ایسا ہی ہے، اپنا جیسا، اپنا جیسا۔ رسول کا گھر لوٹا ہے، رسول کا گھر برباد کیا ہے، اور وہ قسطنطنیہ، کیسا قسطنطنیہ، کہاں کا قسطنطنیہ؟ کہانیاں بنتی رہتی ہیں، کہانیاں۔ نہ اس کا باپ کبھی فاتح تھا، نہ اس کا دادا کبھی فاتح تھا، تو پوتا کہاں سے فاتح ہو جائے گا؟ کہاں سے فاتح؟ بدر میں ہارا، احد میں ہارا، خندق میں ہارا، رسول اللہ سے ہارتا رہا، رسول سے ہارنے والوں کو فتح کیسے ملے گی؟ کربلا میں حسین سے ہار گیا، کربلا میں حسین سے ہار گیا، اور فتح کا اعلان کیا خطبہ سنا، خطبہ سنا کہ فتح کا اعلان۔ جھوٹ بولا ہے شمر نے کہ گھیر کے مارا، کون میرے بھائی کو گھیر کے مار سکتا تھا؟ سر جھکائے کیوں بیٹھا ہے، باہر نکل، شام کے ایک گھر میں جا، کوفے کے ایک گھر میں جا، رونا پیٹنا مچا ہے، ہر گھر کے لوگ مارے گئے ہیں۔ کتنا لشکر لے جاتا تم نے؟ 9 لاکھ کا لشکر، 20 لاکھ کا لشکر، یہ بتا واپس کتنے آئے ہیں؟ واپس کتنے آئے ہیں؟ گنتی میں فوج آئی ہے، اتنا مارا میرے علی اکبر نے، اتنا مارا میرے قاسم نے، اتنا مارا میرے اون محمد نے، اتنا مارا میرے ابا، اور تو حسین کی لڑائی سننا چاہتا؟ شیر کی طرح میرا بھائی لڑ رہا ہے، شیر کی طرح میرا بھائی لڑ رہا ہے۔